فرمایا قل اے محبوب آپ ارشاد فرمائیے ما یعبؤ بکم ربی، فرمایا کہ اگر میرا جو رب ہے انہیں تمہاری کوئی پرواہ نہ ہو، فلولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن لیں روزے رکھنے والوں، اگر تم دعائیں نہ مانگو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، یہ قرآن ہے۔ خیال ہے کہ اللہ ہماری پرواہ کرے، ہم سے محبت کرے، ویسے تو وہ بے پرواہ ہے، ٹھیک ہے، محبت کرے، ہمارا خیال کرے، تو اس کے لیے اللہ نے کیا نسخہ دیا ہے؟ دعا مانگو۔ کیا کرو؟ اب سنو، میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے، عمر اگر بڑھ سکتی ہے تو نیکی سے بڑھ سکتی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمائے، حدیث پاک ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کا کیا ہے؟ وَعُمُودُ الدین، اور دعا دین کا ستون ہے۔ وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ سے دعا مانگنا زمین و آسمان کی روشنی ہے۔ اس کے بعد فرمایا نبی پاک نے افزعوا الی اللہ فی حوائجکم، اپنی حاجتیں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ رمضان شریف ہے، اپنی حاجتیں لے کر کہاں آ جاؤ؟ اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ وَالْجَوْا إِلَيْهِ فِي مُلِمَّاتِكُمْ، اور جب تمہیں کوئی حادثہ پیش آئے تو اللہ کی پناہ لے لو، اللہ کی پناہ لے لو، اور کرو کیا؟ وَتَضَرَّعُوا إِلَيْهِ، گڑ گڑاؤ اپنے مالک، اونچی اونچی روجو اس کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہاؤ، آہو زاری کرو، اور اپنے مالک کو کہو کہ مولا میں پریشان ہوں۔ ارشاد فرمایا وَدْعُوهُ، اور پھر اس کو پکارو گڑ گڑا کر، فَإِنَّ الدُّعَاءَ مُخُّ الْعِبَادَةِ، کیونکہ تمہاری ساری عبادتیں ان کا مغز دعا کرنا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا افضل العبادت الدعاء، افضل ترین عبادت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے۔ فرمایا اذا اذن اللہ لعبد فی الدعاء، جب اللہ کسی بندے کو دعا مانگنے کا اذن دیتا ہے نا، پتہ چلا یہ جو میں اور آپ دعائیں مانگتے ہیں نا، یہ بھی اللہ کی اذن سے۔ تو جب اللہ اذن دیتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ فتح لہ ابواب الرحمت، فرمایا پھر اللہ اس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ انہ لن یہلک مع الدعاء احد، اور جس کے پاس دعا موجود ہو وہ بندہ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتا۔ تو رمضان شریف میں آپ دعائیں مانگیں۔ ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول بھی سن لیں دعا کے حوالہ سے۔ آپ فرماتے ہیں الدعاء یرد القضاء المبرم بعد ما ابرم ابراما، تقدیر معلق اور مبرم، یہ میں نے ایک مرتبہ بتایا بھی تھا۔ معلق لٹکتی ہوئی تقدیر، اگر ایسا ہوا تو ایسا ہو جائے گا۔ مبرم جس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دعا کرتا رہے، اللہ تیری تقدیر مبرم کو ٹالنے پر بھی قادر ہے۔ اور اس کی انہوں نے مثال دی یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کہ کتاب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے۔ میرے ابا جی بھی یہی کہا کرتے تھے، اگر کوئی آ کے کہتا کہ وہ جی ڈاکٹروں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو عرض کیا کرتے تھے کہ مولا ہے کتاب تیرے گھر کی، ہے حساب تیرے گھر کا، نہیں لکھا تو اب لکھ دے، تجھے کون پوچھنے والا۔ یہ ہے دعا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ غافل دل والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی، حرام رزق والے بندے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر دل غافل ہے تو دعا قبول نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یقین نہیں ہے کہ میری قبول ہوگی تب بھی قبول نہیں۔ ٹھیک ہے، دعا مانگو تو یقین سے مانگو، حلال رزق کھا کے مانگو، دل کو حاضر کر کے مانگو۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا پر اصرار کر، بار بار اللہ کو یہ کہنا، بار بار یہ کہنا مالک یہ دے دے، کرم فرما دے، ہدایت دے دے، مجھے بخش دے، اے غفور الرحیم کرم فرما دے، کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔
حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا دستک ہے. مولا علی فرماتے ہیں دعا دستک ہے، تیرا کام ہے اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہنا. وہ مہربان ہے، یقیناً دروازہ کھلے گا اور کہے گا ہاں مانگ کیا مانگتا. رمضان شریف میں آپ نے کرنا ہے، اور جب بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے اس کے نام یاد کریں. یہ سن لیں آپ، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس سے تم مانگتے اس کو پہچانتے تو ہے نہیں. اس کو پہچانو تو صحیح کس سے مانگتے ہو. اللہ کی صفات یاد کریں. یہ 99 نام ہے نا. اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگو پہلے درود پڑھو. کیا کرو؟ درود پڑھو. پھر اللہ کے نام لو اور اللہ کو اس کے نام کا معنی یاد کرو. اوپر نام بھی معنی بھی لکھے ہوئے ہیں. وہ معنی یاد کر کے کہو مولا تو غفور ہے، تیری شان غفوریت کا واسطہ مجھے معاف فرما. ہر صفت کو الگ الگ پکار کے اللہ سے دعا مانگو. یقین جانیے آل بیت اطہار نے کہا ہے اگر تم اللہ کی صفات لے لے کر اس کا نام پکار پکار کے دعا مانگو گے میرا اللہ تمہاری جھولی بھر دے گا جھولی. یہ سارا رمضان شریف. اور زکوٰۃ ادا کریں. نماز رمضان میں پابندی سے جو غفلت ہے اس کو دور کر دیں تاکہ سال کے لیے مشق ہو سکے. زکوٰۃ ادا کریں، غریبوں کا خیال رکھیں، دعا مانگنے کی اخیر کر دیں. ذکر کر کے درود پاک پڑھ کے دعا مانگنے کی اخیر کر دیں. اگر رزق حلال ہوا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں رمضان شریف میں آپ اچھی طرح سے دعا مانگ لیں انشاءاللہ اسی رمضان میں اللہ کایا پلٹ دے گا. یقین کر کے مانگیں. یہ رمضان شریف ہے، اللہ پاک کرم فرما دے گا.